تقریباً 6 ماہ پہلے وزیر اعظم عمران خان نے اپنی کابینہ میں شامل وزراء کی کارکردگی جانچنے کے لیے، ان کی درجہ بندی کے لیے ان سے ایک پرفارمنس ایگریمنٹ کے اوپر دستخط کروائے تھے۔ اس بابت وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی شہزاد ارباب کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی گئی تھی۔ اب اس کمیٹی نے جو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ملک میں جو گڈ گورننس ہے اس کے لیے ایک ماڈل جو ہے وہ تیار کر دیا گیا ہے، اور کسی بھی جو وزارت ہے اس کی کارکردگی کو غیر تسلی بخش نہیں قرار دیا گیا، بلکہ تمام وزارتوں کی ہی کارکردگی کو بہترین قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ سب اچھے کی رپورٹ ہے۔ کارکردگی رپورٹ کے مطابق پہلے نمبر پر وہ صاحب ہیں جن کا دعویٰ تھا کہ حکومت آنے کے اگلے ہی دن اس ملک میں $200 ارب آئیں گے، اور وہ ہیں مراد سعید، وزیر مواصلات۔ سی پیک کے تحت موٹر وے اور دیگر منصوبوں کی بروقت تکمیل جو ہے وہ ان کی ریٹنگ میں بہتری کا باعث بنی ہے، اور انہیں فہرست میں نمبر 1 پر رکھا گیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف گزشتہ 3 سالوں میں ٹول ٹیکس کے دگنا ہونا اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی 118 ارب کے منصوبے جو ہیں ان میں تقریباً مبینہ طور پر 7 ارب روپے کی کرپشن ککس بیکس کے حوالے سے جو ہے وہ تنقید جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر مسلسل جو ہے وہ جاری ہے، اور ابھی تک لوگ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ بہترین وزراء کی فہرست میں دوسرا نمبر ہے اسد عمر کا، جن کی وزارت ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ بلا شبہ کرونا کے حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ دوسری طرف کرونا کے دوران لاہور، کراچی اور کوئٹہ میں ڈاکٹرز نے عدم سہولیات جو ہیں ان کے حوالے سے کافی احتجاج بھی کیے تھے۔ کرونا فنڈ میں خرد برد کی بھی اطلاعات ملتی رہی ہیں، اور کرونا کے دوران جو غریب مریض ہیں ان کو مہنگی ادویات کی فراہمی بھی ایک ایشو بہرحال رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر غربت کے خاتمے کی وزارت آتی ہے، جس کی وزیر ہے ثانیہ نشتر۔ اب اس حوالے سے آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا غربت کم ہوئی ہے یا غریب، بہرحال اس پہ رائے آپ پر چھوڑتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر وزیر تعلیم شفقت محمود ہیں۔ یکساں تعلیمی نصاب جو ہے اس کو شائع کرنا، اس کو ایشو کرنا، لاگو کرنا ان کا بہترین کارنامہ قرار دیا گیا ہے۔ 5ویں نمبر پر وزارت انسانی حقوق جو ہیں ان کی وزیر شیریں مزاری آئی ہیں، جبکہ 6 نمبر پر خسرو بختیار وزیر ہیں صنعت و پیداوار کے، ان کا نام آیا ہے۔ اب ان کے حوالے سے ان کے ادوار میں آٹا چینی کے سکینڈلز بھی آئے ہیں، ان کی شارٹیج کے ایشوز بھی آئے ہیں، اور گندم بحران بھی پیدا ہوا ہے۔ 7ویں نمبر پہ جو وزارت آئی ہے وہ نیشنل سیکیورٹی ڈویژن ہے۔ 8ویں پہ وزارت تجارت آئی ہے، جس کے مشیر رزاق داؤد صاحب ہیں۔ اب ان کی ٹاپ 10 میں شمولیت کیوں ہے یہ میری بھی فہم سے باہر ہے، کیونکہ ملک میں جو مہنگائی ہے، جو شرح نمو میں کمی ہے، اور جی ڈی پی میں ایک گروتھ ضرور دیکھنے میں آئی ہے، لیکن باقی جو اشارے ہیں وہ اتنے مثبت نہیں ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ملک میں بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ 9ویں نمبر پر وزارت داخلہ ہے، جس کے وزیر ہیں شیخ رشید احمد، اور ٹاپ 10 میں یہ شامل ہیں۔ اب وزارت داخلہ جو ہے اس کی کارکردگی کس حد تک نمایاں ہے یا بہتر رہی ہے، یہ آپ کو پچھلے 2 ماہ میں جو دہشت گردانہ کارروائیاں جو شروع ہوئی ہیں اس کو دیکھ کر بھی اندازہ ہو سکتا ہے۔ شاید اس کی وجہ شیخ رشید کا ان امور پر فوکس ہونا ہے جو ان کی وزارت سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ بہرحال ان کے کندھے پر حکومتی جو ترجمانی ہے وہ بھی ہے، اور انہوں نے بہت سے حکومتی معاملات ہیں جس کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہوتا ہے اور عوام تک پہنچانا بھی ہوتا ہے۔ 10ویں نمبر پر جو وزارت ہے وہ ہے نیشنل فوڈ سیکیورٹی، اس کے وزیر ہیں فخر امام۔ اسی طرح باقی وزارتیں جو ہیں وہ نمبر وائز جو ہیں وہ اس لسٹ میں شامل ہیں۔ چلیں جی، اب ہم ناقدین کی نظر سے یہ جو فہرست جاری ہوئی ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس رپورٹ پر جو سوشل میڈیا صارفین ہیں انہوں نے اس کو جو اس کارکردگی کی بنیاد پر یہ جو رپورٹس بنی ہیں اس کو اکثر جو ہے وہ مسترد بھی کیا ہے اور اس پر تنقید بھی کی ہے، کیونکہ اس رپورٹ میں جو ترقی کا جو معیار رکھا گیا ہے یا جو کام کا جو جانچنے کا جو نمبرنگ کا جو معیار رکھا گیا ہے وہ کسی بھی صورت ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اس رپورٹ میں جو ٹاپ 10 کی لسٹ ابھی تک ہم نے آپ سے شیئر کی ہے، اور جو باقی نمبرنگ میں جو باقی وزارتیں آتی ہیں
ان میں وہ وزارتیں بھی شامل ہیں جن کا جو بیسک کسی بھی ملک کی ترقی میں رول ہوتا ہے۔ ان وزارتوں میں وزارت خارجہ جس کے وزیر ہیں شاہ محمود قریشی، اور اعظم سواتی صاحب ہیں وزیر ریلوے کے، وزیر اطلاعات فواد چودھری، وزیر دفاع پرویز خٹک، اور منسٹری جو لاء کی منسٹری ہے وہ بھی اس میں آتی ہے۔ ان کی کارکردگی جو ہے، چونکہ نمبرنگ تو سب کو 80% سے زیادہ ملی ہے، 80% سے زیادہ مارکس ہونے کے باوجود جو ہے یہ جو ٹاپ 10 فہرست ہے نا اس میں یہ شامل نہیں ہوتے۔ لیکن اوورآل اگر اس رپورٹ کا جائزہ لیں تو اس رپورٹ میں کسی بھی وزیر کی کارکردگی کو برا تو کہا ہی نہیں گیا، لیکن اگر ہم ان کی کارکردگی مجموعی طور پر دیکھیں تو عوام کی نظر میں وہ اتنی بھی تسلی بخش نہیں ہے۔ مخالفین کے مطابق یہ جو رپورٹ ہے، تعریفی جو سرٹیفکیٹ ایشو ہوئے ہیں وزراء کو، اس لسٹ کو جو ہے وہ عمران خان صاحب نے مستقبل میں اپنی ناکامی چھپانے کے لیے اور وزراء پر تھوپنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ مقابلے کی جو فضا ہے اس کو قائم کرنا، اس کا جو رجحان پیدا کیا ہے، یہ بہرحال ایک اچھا تاثر ہے۔ اس سے وزراء کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے میں اور اس کے اوپر ایک اکاؤنٹیبلٹی ضرور قائم ہوئی ہے۔ اور اب اہداف کا غلط چناؤ کہیں یا کچھ اور، ابھی تک وزراء کی یہ جو کارکردگی ہے یہ عوام کو براہ راست کوئی بنیادی سہولت میسر کرنے میں ناکام رہی ہے۔ پچھلی حکومتوں کا بھی یہی مسئلہ رہا ہے کہ جب انہیں بیوروکریسی یا ان کے وزراء سب اچھا کی رپورٹ دیا کرتے تھے تو اس سب اچھے کو سن کر وہ چین کی بانسری بجا کر سو جاتے تھے۔ خان صاحب، آپ کو اس ملک میں تبدیلی کے لیے لوگوں نے الیکٹ کیا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ آپ ان کی امیدوں کا محور ہیں۔ اگر آپ ان کی واقعی صحیح معنوں میں خدمت کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی تقدیر بدلے، تو آپ کو سب سے پہلے ان لوگوں کو خود سے دور کرنا ہوگا جو رپورٹ دیتے ہیں سب اچھا ہے۔ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا، اس بارے میں فیڈ بیک سے میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔